اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 17ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 17ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ حساب بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، لیکن انسان تو غفلت میں پڑا ہے۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک جائے امتحان ہے، یہ کمرہ امتحان ہے۔ انسان یہاں پر امتحان میں ہے اور اس امتحان سے گزر کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اسے جواب دہ ہونا ہے۔ اور غفلت کی انتہا یہ ہے کہ انسان حق کو بھی دیکھتا ہے، وہ شریعت کو بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کا دل کھیل میں مشغول ہے، اس کا دل دنیا کے اندر مشغول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارا حساب بہت قریب ہے، لہٰذا غفلت چھوڑ دو اور آخرت کی تیاری کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پارہ کے اندر تقریباً 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انبیاء کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ فرشتے نہیں تھے، انبیاء انسان ہی تھے۔ وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے تھے، معاشرتی لین دین کرتے تھے۔ وہ انسان ہی تھے، ان پر تکالیف بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، خوشی بھی آئی، غمی بھی آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں اور ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ دعوت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اس پارہ کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خصوصی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے توحید پر کس طریقے سے استقامت فرمائی۔ نمرود نے اور نمرود کے لشکر نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، بلکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو اور دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خاطر مشکلات برداشت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات میں سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں اس پارہ کے اندر ذکر ہوئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو شفا عطا کرنا، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا مل جانا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے یہ واقعات اور آپ کی دعائیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہمیں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر طرح کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، ہمیں ہر طرح کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس پارہ کے اندر ذکر آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام رفعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف اس زمین کے لیے رحمت نہیں ہے، یا اس مادی کائنات کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر انسانوں کو قیامت سے ڈرایا
اور فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ انتہائی ہولناک زلزلہ ہے، قیامت کا منظر انتہائی ہولناک ہے، یہ ایسا ہولناک ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، لوگ نشے میں لگیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے وہ نشے میں ہیں، ان کی عقل زائل ہو جائے گی، ان کے دماغ ختم ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ تو قیامت کا منظر اور قیامت کا آنا بہت ہولناک ہے۔ اپنے رب سے ڈرو اور قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا کہ وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندگی پر دلیل دی کہ فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے پر شک ہے، دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے، تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو۔ جس رب نے تمہیں پہلے کچھ نہ ہونے سے بنا دیا کہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، انسانوں کو تخلیق فرمایا، تو اب تو سب کچھ موجود ہے۔ اگر پہلے بنانا مشکل نہیں تھا، پہلے عدم سے وجود میں لانا مشکل نہیں تھا، تو اب دوبارہ بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں کر مشکل ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں اپنے گھر کے حج کا اعلان کیا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں کہ وہ تمہارے پاس پیدل اونٹوں پر دور دراز سے سفر کر کے آئیں اور آ کر بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور بڑا اہم ترین رکن ہے۔ حج اتنا اہم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ حج کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا اور قربانی کے اصل مقصد کا ذکر فرمایا کہ وہ مقصد تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ جو تم تقوی اختیار کرتے ہو، جس تقوی کے ساتھ، جس اخلاص نیت کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہو، وہ تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس تقوی پر اور اس مخلص نیت پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ پھر سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت عطا فرمائی۔ جہاد اسلام میں مظلوم کی مدد اور دفاع کا نام ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی کیونکہ ان پر ظلم ہوا۔ مسلمانوں کا جہاد حملہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے لوگوں کا، عبادت گاہوں کا، اپنے مقاصد کا، اسلام کا، اپنے مفادات کا دفاع کرنے کا نام ہے۔ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو، اگر مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچایا جائے، اسلام کے مفادات کو نقصان پہنچایا جائے، اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچایا جائے، تو مسلمانوں پر جہاد لازم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر شرک کی بے بسی کو بیان کیا۔ فرمایا کہ شرک کی مثال مکھی کی طرح ہے کہ جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ سب تو مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کی کیا اوقات کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کریں، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر کے عبادت کر رہے ہو، ان کو پوج رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عقلی دلیل دے کر شرک کی مذمت کی اور مشرکین کی اور شرک کی بے بسی بیان کی، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جن کی وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کن فرماتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی شناخت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ یہ ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی کی شناخت ہوا سماکم المسلمین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے تمہارے کچھ فرائض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، توحید پر قائم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر پابند رہو، جو تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرو اور اپنی شناخت کو ثابت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی، مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔